کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے. ہر آدمی کامیابی چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے والا بھی کامیابی کے لیے چاہ رہا ہے اور مردار دنیا پر محنت کرنے والا بھی کامیابی چاہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے اور ہدایت کے لیے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں بھیجا. قرآن کو اتارا اللہ تعالیٰ نے. بات مان جائے, اللہ سے ہونا سمجھ میں آ جاوے, اس کے لیے اللہ نے معجزے ظاہر کیے. رہو اللہ نے معجزے کیوں ظاہر کیے؟ اللہ سب کچھ کرنے والا, اللہ اپنی قدرت سے کرے گا, کیونکہ اللہ کے کرنے کی جو نظام وہ آپ کو دکھلائی نہیں دے رہے ہیں, اس لیے معجزہ دکھلایا ہے. ورنہ خالی ماننے کی بات ہوتی کہ نماز پڑھو روزہ رکھو تو ٹھیک ہے, پڑھ رہے ہیں لوگ پڑھتے, لیکن بات یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ بغیر چیزیں اور بغیر اسباب کے آپ کے ساتھ عمل پر وہ کریں گے, اس لیے معجزہ انبیاء دکھلاتے تھے. دیکھو اللہ ایسے کرنے والا, اس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے معجزے دکھائے, چاند کے 2 ٹکڑے کیے کہ نہیں؟ یعنی یہاں اس زمین پر رہتے ہوئے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائے. اور ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری تھی, اسے کلمہ پڑھوا کر دکھلایا کہ نہیں؟ اور وہ دیہاتی آدمی جو مل گیا تھا راستے میں, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی, اس نے کہا کہ کوئی دلیل لاؤ, اس پر گواہ کوئی لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے اس کنارے جو درخت تھا اس کو بلایا, زمین پھڑتا ہوا آیا کہ نہیں آیا؟ انگلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے میں ڈال دی, پانی کا فوارہ جاری ہو گیا. اور بہت سارے معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے, اور صحابہ کرام سے کرامتیں ظاہر ہوئی. صحابی جا رہے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے گھر, تو اندھیرا تھا, اندھیری رات تھی, ایک لاٹھی ان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی لاٹھی میں روشنی پیدا کر دی ٹارچی کی طرح. اور 2 صحابی تھے, آگے جا کر اس صحابی کو اپنے گھر پہ جانا تھا اور ایک صحابی کو اپنے گھر پر جانا تھا. لاٹھی کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ان کو دے دی, ایک اپنے پاس. دونوں کی روشنی آگے سے آگے کے سرے میں روشنی نکلتی رہی ٹارچی کی طریقے سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خضر کے دریائے نیل کے نام پانی اپنی حالت پر آ گیا. تو فریم داری رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے سے آگ جو نکلی تھی اس کو وہاں ہٹا کر آئے جس پہاڑ سے نکلی تھی. سنگاپور میں جو صحابی آئے تھے انہوں نے وہ کر کے دکھلایا جو سارا سنگاپور نہ کر سکا. یہ اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے کرشمے ہیں جو اللہ دکھلاتے ہیں تاکہ بندوں کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے کرنے والے صرف ہم ہیں اور ہم کو کرنے کے لیے کسی شکل کسی سبب کی ضرورت نہیں. تو اللہ بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں, بندہ بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن محنت کے بعد کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے آج؟ ایسا نہیں کہ انسان محنت نہیں کر رہا, بڑی بڑی محنتیں کر رہے ہیں لوگ. اسباب پر محنت کرنے والے اسباب پر محنت کر رہے ہیں, نماز روزہ پر محنت کرنے والے ادھر بھی محنت کر رہے ہیں. ایسا نہیں, بڑے بڑے عمل لوگوں نے کیے ہیں, جماعتوں میں لگ کر بڑی بڑی محنتیں کی ہیں. 4 مہینے کتنے مطلب لگائے, کتنی قربانی دی, کتنی محنتیں کی. اور کوئی حاجت کا پابند ہے, 10 پارے تلاوت کر رہا ہے, تسبیحیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اشراق, چاشت و دین, اور سنت طریقے پر داڑھی, سنت طریقے پر مسواک, لباس پائجامہ اونچا, ٹوپی سنت والی, سر میں تیل لگانا سنت طریقے پر, بال لگوانا سنت طریقے پر, سرما لگانا, دسترخوان کا کھانا کھانا, بغیر کام کوئی بھی کام سنت کے خلاف نہ کرنا, فوٹو نہ کھنچوانا, یہ سب چیز شادی وغیرہ. لیکن اللہ کی جو نصرت مدد آنا چاہیے وہ کہیں نہیں آئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کہ تم میرے نبی کی اتباع کرو گے, ہماری مرضی پر چلو گے, دنیا میں پریشان ذلیل کریں گے. یہ کہیں کہا اللہ نے کہ اس کو روایت دکھلاؤ. پریشانی سے نکلنے کے لیے اللہ نے کہا اس پر ہم مدد کریں گے, نصرت کریں گے, غلبہ دیں گے. اللہ نے تو یہ کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اور یہ جگہ اللہ نے فرمایا مومنین کی مدد کرنا ہمارا حق ہے, حق ہے ہم پر کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اور یہ جگہ فرمایا روئے زمین کی خلافت بادشاہت مومنوں کے لیے ہے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. یہ بھی فرمایا. اللہ کی بات یہ ہے کہ نہیں, کافروں کا کوئی یار مددگار نہ ہوگا, مسلمان کا کوئی یار مددگار نہیں. تو اللہ رسول کی بات کیسے جھوٹی ہو سکتی ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے, قرآن کی بات سچی ہے. کاہے نہیں مدد آ رہی, اس پر بھی تو کبھی غور کرنا چاہیے.
काहे नहीं वعدے پورے ہو رہے ہیں؟ اور ہر عمل پر وعدہ دنیا میں ہے اللہ کا، یہ بھی سمجھ لینا پہلے. یہ لوگ جو کہتے ہیں پھر مرنے کے بعد ثواب ملے گا، ثواب ملے گا وہ الگ بات ہے. آپ دیکھو نماز پر وعدہ دنیا میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی مسجد میں نماز پڑھنے آئے اور نماز پڑھ کر جب جانے لگے صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھی کیا کرنے آئے تھے معلوم ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے گھر میں، ان کے گھر میں نمک ختم ہو گیا تھا، اپنے اللہ سے نمک مانگنے آئے تھے. بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کو بلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو نمک اور یہ سب چیزیں نماز پر نہیں ملیں گی، خالی یہ نہیں کہ نماز پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، اب جاؤ کہیں محنت کرو تب نمک ملے گا. یہ بتلاتے کہ نہیں؟ بشارت دی، سنایا کہ دیکھو یہ بھائی ہمارے راستے پر چل رہے ہیں، جو بتلایا ہے. ورنہ اللہ کے نبی ان کو روکتے کہتے ہیں بھائی ہاں کیا تم نے مانگا تھا؟ تو وہ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمک مانگا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نمک خالی نماز پر نہیں ملے گا. بتاتے کہ نہ بتاتے؟ اور کہتے تھے کہ جاؤ اب کہیں محنت کرو تو نمک ملے گا، تمہارا جو کام تو کر دیا. کہتے کہ نہ کہتے؟ لیکن نے بشارت دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے بھائی نمک مانگنے آئے ہیں. اور آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عائشہ نمک بھی ختم ہو جائے تو اللہ سے کہنا، اللہ کے غیر سے نہیں کہنا. یہ بات بھی لگائی. تو سارے وعدے دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ پر وعدہ دنیا میں ہے کہ نہیں؟ مال کی حفاظت کریں گے اللہ. حدیث میں ہے کہ جس نے مال کی زکوٰۃ نکال دی اس کا مال ضائع ہو نہیں سکتا ہے. صدقے پر دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ نہیں کیا کہ مال بڑھائیں گے، بیماریاں دور کریں گے، اور جو آفتیں آنے والی ہیں وہ دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ. بلا مصیبت صدقے کو پھاند نہیں سکتی حدیث میں ہے. اور جتنے بھی عمل دیے ہیں اس پر دنیا میں وعدہ کیا کہ نہیں دیا؟ حاجی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حاجی کو غنی کر دیں گے. دنیا میں وعدہ ہے کہ نہیں؟ ہر عمل پر وعدہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جتنے بھی عمل ہیں آپ دیکھ لو، صدقے پر، احسان سلوک پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ نہیں؟ صلہ رحمی پر اللہ نے وعدہ کیا کہ نہیں؟ مال بھی بڑھائیں گے، عمر بھی بڑھائیں گے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دنیا میں مال بڑھائیں گے، عمر بڑھائیں گے، عزت بڑھانے کا وعدہ ہے. سورہ فاتحہ میں دنیا میں ہے نا بیماری سے شفا ملے گی. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے لیے بہترین دوا بتلائی کہ نہیں بتلائی؟ تو ہر عمل پر دنیا میں وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن وعدہ کیوں نہیں پورا ہو رہا ہے؟ تو اللہ بھی اپنے بندے کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، بندہ بھی اسی راستے پر محنت کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے کامیابی، لیکن مل کیوں نہیں رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی ہے کہ جو پہلی شرط تھی وہ ہم نے پوری نہیں کی ہے. وہ پہلی شرط کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یقین حاصل کرنا ہے. اس کو ہم نے صرف اس سے مطلب لے لیا کہ صرف کلمہ پڑھ لو بس مسلمان پکے مومن ہو گئے. خالی پڑھ لینے سے پکا مومن نہیں ہوتا ہے. کلمے کی گواہی دینے سے آدمی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. اس کے بعد میں اب ایمان سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے یقین ہٹاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عمل کر رہا ہے لیکن عمل اللہ والا کر رہا ہے اور امید اللہ کے غیر کے دل میں رکھے ہوئے ہے. اللہ کے غیر کی یقین اور امیدوں کے ساتھ یہ پوری زندگی عمل کرتا رہے گا، ایک وعدہ دنیا میں نہیں پورا ہو سکتا. جب دنیا میں نہیں پورا ہو رہا تو آخرت میں کہاں پورا ہو جائے گا؟ تو اللہ کا غیر دل کے اندر سے نکل جائے بھائی، یہ اس کی ساری محنت ہے. ورنہ آپ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں، مدینے میں 1.5 سال محنت کی، تب نماز ملی ہے. باقی عمل ایک مرتبہ بتلا دیے ہیں بس. عمل تو آدمی بتا دو کافی ہے. مدرسے میں جو لوگ پڑھتے ہیں 10 سال پڑھتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عمل ہی تو سکھلائے جا رہے ہیں، وہی تو علم ہے. تو جتنا ہے ضرورت کی اعتبار سے اتنا موٹا موٹا ان کو پڑھا دیا تھا، ساری کتابیں پڑھا دیتے ہیں، فراغت دیتے تھے، ڈگری دیتے تھے. آپ گھر جاؤ محنت کرو اس پر. یہی تو ہے کہ ورنہ پوری زندگی پڑھتے رہیں گے. جاؤ محنت کرو. اب وہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت میں رہتے تھے اور وہاں سے پھر تربیت حاصل ہوتی تھی اور اللہ سے تعلق بنتا تھا. پھر انہی عمل سے وہ کر کے دکھلاتے تھے جو حکومتیں نہیں کر سکتی تھی. دنیا ان کے قدموں میں جھکنے والی بنتی تھی. آج مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عمل سیکھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے. کاہے نہیں حل ہو رہا ہے؟ مسئلہ حل ہوگا یقین سے، خالی عمل سے نہیں حل ہوگا. یقین سے جو یقین والے تھے عمل بھی نہیں کرتے تھے، اللہ سے ایسے کہہ دیتے تھے کام بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا. حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تو کہا تھا، دریا کے اس پار ہو گئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریا کے نام تو خط ہی تو لکھا تھا، دریا نیل کے نام. تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کوڑے لے کر بگایا تھا اور صحابہ نے افریقہ کے جنگل میں جا کر ایسے تو اعلان کیا تھا
یقین بنا ہوگا تو اس بول میں بھی اتنی طاقت ہوگی، اور یقین کمزور ہوگا، نماز پڑھ کر بھی کام یقین نہیں ہوگا، نماز پڑھ کر دعا مانگو تب بھی کام نہیں بنے گا، نہیں بننا ہے۔ جیسا کہ آدمی بازار جاتا ہے سامان لانے کے لیے تو سامان کہاں سے ملتا ہے؟ پیسے سے تو ملتا ہے، تو پیسہ حاصل کرنے کے پہلے لمبی چوڑی محنت ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی سے آپ بتلا دو کہ جاؤ فریج اتنے کی ملے گی، بلب اتنے کی ملے گا، اور جو بھی چیزیں آپ کو منگوانی، مٹھائی اتنے روپے کلو ملے گی اور فلاں فلاں دکان پہ ملے گی، یہ مٹھائی لانا ہے اور یہ سامان لانا ہے، سارا پرچہ آپ اس کو دے دو اور پیسے نہ دو اس کو تو سامان مل جائے گا اس کو۔ سارے ایڈریس بتا دیو، کتنے کا کوئی سامان ملے وہ بھی بتلا دی، وہ جا کر وہاں کہے کہ بھیا یہ سامان دے دو، تو کہے گا پیسے کیا بھیا اتنے کو بتلایا تھا انہوں نے، ہم کو پیسے تو دیے نہیں، تو کہا کہ ٹھیک ہے پھر جاؤ نہیں کو بھیج دو۔ ایک سامان نہیں ملے گا، اور سامان جھولے میں یا جس چیز میں آتا ہے، آپ گاڑی لے کر جاؤ، آپ ڈالا لے کر، زیادہ سامان فریج واشنگ مشین لانا ہے یا چھوٹا موٹا سامان لانا، جھولا لے کر جاؤ تو نہ جھولا سامان سے بھرے گا نہ آپ کی گاڑی سامان سے بھرے گی، کیونکہ پیسے سے ملتا ہے۔ اور پیسہ ایک آدمی کے پاس ہے، معلوم کچھ نہیں کون سامان کتنے میں ملتا ہے کہاں ملتا ہے، لیکن پیسہ ہے تو یہ بازار میں خود معلوم کر لے گا، رکشہ چلانے والے سے پوچھ لو، آپ راستہ چلنے والے سے پوچھ لو، بھائی فریج کہاں ملتی ہے، مٹھائی کہاں ملتی ہے، سونے کی دکان کہاں بتلا دے گا، وہاں جا کر آپ کو ریٹ معلوم ہو جائیں گے، زیادہ بتلا رہا ہے اگلی دکان پر چلے جاؤ مول تول کر لو، تو جھولا نہیں تو جھولا بھی دے دے گا، اور گاڑی بھی نہیں تو آپ فریج والے سے کہو بھیا گھر لے جانا ہم کو، کیسے لے جائے گا، ٹھیک ہے ابھی ہم گاڑی والے میں بلوا رہے ہیں، ان کے پاس گاڑی والے رہتے ہیں، وہ فون کرنے کا ترنت گاڑی والا آ جائے گا، اس سے پوچھیں کتنے پیسے، بتائے گا اتنے پیسے، کہے گا ٹھیک ہے یہ سامان لا دو گھر پہنچاؤ ان کو۔ پیسہ ہے تو سب سامان سب انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس، ساری معلومات ہے، سب ریٹ معلوم ہے، ہاتھ ڈالا لے کر کے جس سے لانا ہے، آپ پوری بازار گھوم کر چلے آئے گا، لاسٹ میں ہاتھ ڈالے لگے گا بھیا پیسے ہم کو دو، تو آپ کہو گے بھیا پیسے کا ہے، سامان مانگنا اس سے نہیں، مطلب پیسے تو ہم کو۔ یہی حال ہے، آدمی عمل کرتے کرتے تھک جا رہا ہے، کام نہیں بن رہا ہے، کام یقین سے بنے گا، یقین کے بارے میں آدمی کہہ رہا ہے ایمان تو ہمارے پاس ہے ہی ہے۔ اس لیے جیسے مال کمانا بہت مشکل کام ہے نا، آپ دیکھ لو کسی کے بھیا یار یہ آدمی تو یار مکان بنوا رہا ہے، یہ آدمی یار دیکھو گاڑی لے آیا ہے 20 لاکھ روپے کی، اور یہ دیکھو شادی میں اتنا پیسہ، اتنا کھانے کا انتظام بڑھیا کر رہا ہے، بیوی کا زیور بنوا رہا ہے، تو اس سے پوچھو گے تو وہ سب بتلائے گا بھیا پیسے سے۔ تو پیسہ ایسی چیز نہیں کہ آپ چاہو کہ منٹوں 2 منٹوں میں کما لو، تو ایسے ہی آپ دیکھو گے اولیاء صحابہ کی زندگی کی، وہی عمل وہ کرتا تھا، وہی عمل ہم کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کہ وہ صحابہ تھے، وہ اولیاء تھے، لیکن ایسے بھی قصے حدیث میں لکھے ہوئے کتابوں میں جو ڈاکو تھے، بدماش تھے، چور تھے، لیکن ولی بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو ایک اللہ کا ولی قرآن پڑھ رہا تھا تہجد میں، وہاں سے ہدایت ملی ہے۔ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پورا کاروبار سود پر تھا، پوری زندگی سود کا کاروبار کرا، تو حرام جس مال سے اس کے جسم کی پرورش ہوئی کہ نہیں، ایک ہفتے میں نماز سے لیا کہ نہیں لیا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ شراب پیتے تھے، فضائل اعمال میں واقعہ لکھا دوسری جلد میں، تو آپ دیکھا تھا جو لڑکی انتقال کر گئی تھی ان کی، تو اللہ نے ہدایت دی وہاں سے۔ تو شراب پینے والے اور ڈاکہ ڈالنے والے، سود پر کاروبار کرنے والے اتنے بڑے بڑے ولی کیسے بن گئے اور اللہ سے لینے والے بن گئے؟ آپ غور کرو، عمل تو یہ ہم کرتے وہی وہ بھی کرتے تھے، لیکن وہ ایمان یقین سیکھ لیتے تھے، اللہ سے تعلق بنا لیتے تھے۔ اس لیے یہ محنت صرف ایمان سیکھنے کی محنت ہے، دعوت تبلیغ کی محنت نہ سمجھ لینا، یہاں سے پٹری ہٹ گئی ہے۔ اور دوسری بات جو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صاحب اجتماعیت کے ساتھ جڑے رہو گے تو مدد ہوگی، یہ اس دھوکے سے نکل جاؤ، اس کو سمجھو۔ آپ جتنے لوگ اجتماعیت کے ساتھ جڑے ہیں اس وقت آپ دیکھ لو نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے یا اس وقت حالات اجتماعیت والوں کے ساتھ میں۔ جو مسلمان تبلیغی جماعت سے نہیں جڑے ان کے پر کوئی حالات تھے لاک ڈاؤن میں؟ وہ تو آزاد تھے، اور اتنے مسئلہ تھا کہ باہر نہ نکلو، اور جتنے پرانے ذمہ دار تھے ان کی سب تحقیق ہو رہی تھی کہ جماعت میں کب گئے تھے، دلی کب گئے تھے، جو دلی گئے تھے ان سب کو کوارنٹین کیا کہ نہیں کیا، اور سب تدر بتر معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اجتماعیت والوں کا معاملہ تدر بتر ہوا یا غیر اجتماعیت والوں کا؟ آپ غور کرو۔ اور ایمان کی سیکھنے کے لیے اجتماعیت کی اور اطاعت کی ضرورت نہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، لیکن جب یہ دماغ میں بات آئی کہ اللہ سے تعلق قائم کرنا، اللہ کو سمجھنا ہے، کیونکہ رہبری اللہ کرے گا اگر آپ سوچو گے کہ ہم کو پہنچنا۔ اللہ نے کہا کہ دنیا سے بے رغبتی حاصل کر لو، بغیر سیکھے علم دیں گے۔ ہاں
جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی، کوئی نبی نہیں ملا، کوئی مسلمان نہیں ملا، لیکن دماغ لگایا تو ہر چیز کی نفی کرتے چلے گا، اللہ تک پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ابراہیم بن نظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ اللہ کا یقین حاصل کیے بغیر اللہ تک پہنچے بغیر بادشاہت مسئلہ بھی نہیں حل ہوگا. تو اللہ نے ان کے رہبری کے لیے 2 فرشتے بھیج دیے تھے ان کے مکان میں. یہ نیچے سو رہے تو اوپر چھت پہ آواز آ رہی تھی. جب اوپر گئے دیکھا 2 آدمی ہیں. پوچھا کیا کر رہے ہو، یہاں کیسے آ گئے تم؟ کہنے لگے اونٹ ہمارا غائب ہو گیا ہے. تو ڈھونڈنے آئے تو کہنے لگے بیوقوف یہاں اونٹ ملے گا. تو وہ فرشتے اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا تھا. تو انہوں نے بھی کہا کہ جب یہاں ہم کو اونٹ نہیں مل سکتا ہے، جنگل میں ملے گا اونٹ، تو تم کو یہاں اللہ بھی نہیں مل سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. بادشاہ کو چھوڑ کے جنگل چلے گئے اور وزیر ڈھونڈتے رہے. جب پتا چلا ایک آدمی نے بتایا کہ دیکھو تمہارا جو بادشاہ جس کو ڈھونڈے سمندر کنارے بیٹھا ہوا. وہاں جب وزیر پورے عملے کے ساتھ گئے وہ سوئی سے گدڑی سی رہے تھے. تو وزیر صاحب نے کہا کہ بادشاہ سلامت آیا پریشان ہے، آپ یہاں ہو اور چلیے وہاں. تو بادشاہ نے اپنی سوئی سمندر میں پھینک دی. وزیر سے کہا پہلے ہماری سوئی نکال کر دکھلاؤ. تو وزیر نے کہا ایسی ہم ہزاروں سوئی آپ کو دے دیں گے. کہنے لگے یہی لاؤ. گا اس میں ہم عاجز ہیں، ہم یہ سوئی نہیں نکال سکتے. تب بادشاہ نے مچھلیوں کو حکم دیا کہ اے مچھلیوں ہمارے سوئی لے کر آؤ. ساری مچھلیاں آئیں. جو آگے مچھلی تھی اس کے منہ میں وہ سوئی تھی. اب اندازہ لگاؤ کون سی سماجیت تھی، کس امیر کی تابع داری کی. تو وہاں تک تو جنگل میں چلے گئے تھے. اللہ سے وہ کر کے دکھلایا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. بادشاہ وزیر بھی نہیں کر سکتے. دکھلایا کہ نہیں؟ تو اس دھوکے سے پہلی بات نکلو. اس میں ایک شرط ہے کہ اللہ کے علاوہ کے یقین نکالو. اللہ کے غیر سے نا امید مایوس جاؤ. آج یہاں ہم لوگ کو سمجھایا جائے کہ صاحب یہ کوئی چیز منع نہیں کی گئی ہے، دنیا اور دین ساتھ میں لے کر چلو تب کامیابی ملے گی. تو ساتھ میں لے کر تو چلنا. ایک بتاؤ کامیاب ہو رہا ہو. اور جب اللہ والے صحابہ نے دنیا کو لات مار کر دیکھو وہ کر کے دکھلایا وقت کے بادشاہت ان کے قدموں میں گری کہ نہیں گری ہے. اور مسلمان کبھی ذلیل ہوا، کبھی اللہ کا کوئی ولی، کبھی کوئی صحابی کو کوئی ذلت کی دیکھنی پڑی ہے؟ آج مسلمان اتنی ذلت دیکھ رہا ہے. تو ناکامی سے نکالنے کی یہ محنت ہے. تو پہلے یہ سمجھو. اب اس کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو جو مین مسئلہ یہ فصلہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ لو اینٹی وائرس ہے. جیسے کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ڈال دیا جاتا تو جو بھی چیز آپ ڈالو گے، جو بھی چیز لوڈ کر کے ڈالو گے وائرس ہوں گے، وہ اینٹی وائرس پڑا وہ ختم کر دے گا. اور نہیں وہ تو وائرس اندر آ جائیں گے. تو لا الہ جو ہے جب یہ لا الہ رکھو گے نا تب آدمی برا مانتا ہے کہ یہ نہ کہو. سارا جھگڑا اس پر ہے. آپ مثبت پہلو میں بات کرو کسی سے بھی کہ دیکھو اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اللہ تعالیٰ کھانا کھلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بارش کر رہے ہیں، اور اللہ کتنے قدرت والے زمین سے غلہ پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے. تو کہے گا ہاں بہت. اور یہ کہو کہ اللہ کے علاوہ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بادل سے بارش نہیں ہوتی اللہ کر رہا ہے، زمین سے غلہ نہیں آ رہا اللہ بھیجے گا. اچھا پھر زمین کے بغیر کر کے دکھلاؤ. فوراً آدمی سوال کرے گا کہ اللہ پھر اس کے بغیر کیسے کر دے گا؟ لاؤ دکھلاؤ. بھوکو مر جاؤ گے، کھیتی نہیں ہوگی. فوراً آدمی اللہ کا انکار کرے گا. تو مین بات یہ ہے دل میں غیر اللہ پڑا ہوا ہے، اس کو نکالنا اصل ہے. قیمت اسی کی جیسے سونار کے لے جاؤ تو وہ آپ کو سونا ایسے نہیں لے گا. وہ اس کو پگلائے گا پہلے، اس میں جتنا رانگا سونے کے علاوہ جو چیز ہے اس کو نکالے گا، پھر پیور سونا بچے گا اس کو لے گا. کہے گا بھیا اس میں 60% ہے، 60% سے لیں گے، آپ کی مرضی بیچو ورنہ لے جاؤ، ہم نہیں لیں گے. آپ کہو گے ہم 100% سے لائے تھے، سونا جو 1 تولہ 20,000 روپے کا تھا تو 20,000 روپے کا جہاز خرید دیا، اس سے ہم سے نہیں مطلب ہے. اس میں دیکھ لو آپ 60% سونا ہے، 40% رانگا ہے. اس میں رانگا تھوڑے سونے کے بھاؤ لیں گے ہم، اور وہ نکال دے گا پیور ایک دم سونا لے گا آپ سے. ایسے اللہ کے پیور کی جو ہے قبولیت دنیا میں جب سونا نہیں لے سکتا ہے، یہ مٹی سے بنا مٹی کی چیز ہے، تو بتاؤ اللہ غیر ایمان میں ملاوٹ کیسے لے لیں گے؟ اللہ کی یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. اللہ کی ساری محنت اس کی ہے. جس دن آپ کا یقین یہ بن گیا اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، سب چیزوں سے مایوس ہو گئے، اس دن آپ کی بول پر اللہ وہ کر کے دکھلاویں گے جو کہ ایٹم بم سے نہیں ہو سکتا ہے. اس دن آپ کی یہ 2 رکعت نماز وہ فیصلہ کرا دے گی جو کہ حکومت سے نہیں ہو سکتا جو کام. اس دن آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی دعا وہ کر کے دکھلاوے تھے کہ جو بڑے سے بڑا ڈاکٹر وکیل نہیں کر سکتا ہے. جس دن ہمارے دل سے اللہ کا ابھی ذرا سے حالات آ جائے آدمی ڈگمگانے لگتا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اسباب کی کمی سے اگر مسلمان پریشان ہے تو اس باب کی علامت ہے کہ وہ سبب پرست ہے، سمجھ لو. اور صحابہ جب آپ غور کر لو، صحابہ نے یقین سیکھ لیا تھا، مال آنے پر ان کو پریشانی ہوتی تھی یا نہ جانے پر. آپ اندازہ لگاؤ جب مال آتا تھا ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رات بھر چین نہیں پڑتا تھا جب مال رکھا رہتا تھا، اگر آ جاتا تھا رات میں، جب تک اس کو بانٹ نہیں دیتے تھے. اور یہی حال بزرگوں کے یہاں تھا، اللہ والوں کے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال تھا کہ 1 روپیہ بات ہوتا تھا گھر نہیں جاتے تھے.
اور نہیں ہوتا تو اطمینان ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے کسی کے پاس گھر میں رکھا تو آدمی بے چین ہوتا کہ نہیں, اور بینک میں جمع کر تو کتنا اطمینان ہو جاتا ہے. تو ایسے اللہ کے پاس جو ہے اس پر اطمینان ہونا چاہیے. آج اللہ کی والی بات پر اطمینان نہیں ہے, اپنے پاس اطمینان ہے. اس لیے یہ محنت خالص اللہ کے غیر توڑنے کی, اللہ کے غیر دل سے نکالنے کی محنت ہے. اور اس میں زبان کا کام ہے. جتنا ہم انکار کریں گے, جتنا ہم سوچیں گے اس کے خلاف کہ اس سے کوئی نہیں کرنے والا اللہ ہے. اور اپنی ضرورتیں نماز سے جوڑو, کیونکہ اللہ سے لینے کا راستہ نماز ہے, اللہ سے کہنے کا راستہ نماز ہے. حدیث میں جس کی نماز قبول اس کی ہر نیکی قبول, نماز نہیں قبول کوئی نیکی نہیں قبول. اس لیے نماز دھیان والی بناؤ. دوسری بات, جو نماز پڑھانے پر ہم سب کو لگا رہے ہیں, بھائی اگر یہ کہو کہ دین سکھانے کی محنت ہے تو دین سیکھنے کی ایک مطلب بتایا تو کافی ہے. بھائی نماز کی ساری چیزیں جو پڑھا لکھا کتاب سے تو پڑھ لے گا, اور جاہل آدمی اس کو سکھلا تو کافی ہے. پوری زندگی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری زندگی تو اس سے کامیابی لینے کی محنت ہے, سیکھنے کی ضرورت تھوڑی ہے پوری زندگی. مدرسے جہاں بڑے بڑے جو مدرسے جہاں بڑے بڑے علماء مفسر محدث پڑھا رہے ہیں, وہاں بھی پوری زندگی انسان کو نہیں پڑھاتے ہیں. ساری کتابیں 10 سال میں پڑھا دیں گے اور ڈگری دے دیں گے کہ آپ گھر میں جاؤ محنت کرو, کامیابی لو اس سے. تو اصل میں یقین, غیر اللہ کا یقین توڑنا ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کیونکہ آج چیزوں اسباب سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے, شکل سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے, مال سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے, اسباب سے ہوتا دکھلائی دے رہا ہے. اس لیے کان آنکھ دیکھ رہی, زبان بول رہے ہیں, کان سن رہے ہیں, دماغ سوچ رہا ہے, اسی کے یقین دن بیٹھا ہوا کہ اللہ کریں گے, مگر اس کے بغیر کیسے کر دیں گے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ صحابہ, انبیاء, اولیاء, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کہا ہے قرآن کے اندر. یہ اللہ کی جماعت ہے, ان کے طریقے پر چلنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ یہ راستہ ہے, ہمارا راستہ ہے, اس پر چلیں گے. بھائی نبی کا تو خاص مقام ہوتا تھا. صحابہ وہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, دیکھا آپ کے سامنے ایمان لائے. نہ کوئی صحابی ہو سکتا ہے نبی, لیکن صالح تو ہر آدمی بن سکتا ہے, ولی تو ہر آدمی بن سکتا ہے. بعد میں ولیوں کا سلسلہ چلا ہے کہ نہیں. تو وہ زندگی آج کہتے ہیں صاحب ولیوں کی زندگی نہ ہمارے لیے صحابہ ہیں, یہ کہتے ہیں لوگ, کیونکہ صحابہ کی زندگی سے اسباب نکالنے ہیں, ولیوں کی زندگی سے اسباب نہیں نکال سکتے ہو. حالانکہ ولی کا درجہ صحابی سے نیچے ہے, مگر صحابہ کی صحیح زندگی ولیوں سے, بزرگوں سے سمجھ میں آئے گی. جیسے مثال کے طور پر آپ روڈ پہ کھڑے ہو اور بس کا انتظار کر رہے ہو, اور ایک آپ کا ساتھی تھوڑی دور پر کھڑا ہے, 100 میٹر کی دوری پر گاڑی آئی ہے, تو آپ کو دکھائی نہیں دے. جو اگلا آدمی ساتھی آپ کا 100 میٹر دوری پر کھڑا, اس سے پوچھو کہ بھیا یہ کون سی گاڑی آ رہی ہے, تو وہ کہے گا بس نہیں ٹرک, وہ وہاں سے دیکھ چکا قریب, وہ بتلائے گا, اور آپ اس کو بس سمجھ رہے ہو. تو اولیاء, بزرگان دین, صحابہ والے زندگی پر چل کر کامیابی لے چکے ہیں. ان کی زندگی صاحب کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہاں, اور یہ بھی سمجھائیں گے, اسی وقت بتائیں گے آپ کو کہ صحابہ نے جو اسباب کیے ہیں وہ اس کا کیا مطلب تھا, کیوں کیے ہیں, اور ولیوں نے کوئی اسباب نہیں اختیار کیے تو کیا کہو گے, صحابی سے بڑھ گئے. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ نظام الدین اولیاء, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, رابعہ بصریہ, کتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں دنیا میں. ایک تو ہیں, لاکھوں کروڑوں ولی گزرے ہیں جنہوں نے عبادت سے پرورش لے کر دکھلائی ہے, اور اپنے بڑے بڑے کام بنوا کر دکھلائے ہیں, مردوں کو زندہ کروا کے دکھلایا ہے. تو اس لیے ایسا نہیں. اور دوسری بات یہ سمجھو, ہاں اجتماعیت, اور لوگ کہتے ہیں جب ساری اجتماعیت کے ساتھ جوڑیں گے تو نصرت تو مدد آئے گی. ایسا نہیں. مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایسا بن جائے گا, ایک آدمی کے ساتھ مدد کر کے اللہ دکھلاویں گے. کیونکہ اللہ سے ہونے کی بات سمجھنے تھوڑے لوگوں کی آئے گی. نوح علیہ السلام پہلے آدمی تبلیغ کرنے والے دنیا میں لوگوں کو کفر سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے, تو 950 سال محنت کی تھی, 80 آدمی تو آئے تھے. اکثریت تو ناحق پر تھی. 80 آدمیوں کے اوپر اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی, 80-82, تو سب کو ناکام کیا کہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت کی 13 سال میں 125 ہی آدمی تو بنے تھے. ہجرت کرتے مکے لے گئے مدینے, پھر مدینے میں اور محنت کی اور بنے, تو بدر میں 313 ہی تو تھے. اس زمانے کے بادل کو اللہ نے توڑا کہ نہیں, 313 پر تو توڑا. اور آخری زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تھوڑے تو آدمی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو اہل حق والے ہوں گے, اللہ سے جاننے والے ہوں گے. تو تھوڑے پر رکھ کر ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرائیں گے نہیں اللہ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اکثریت ہو, کیونکہ اللہ محتاج تھوڑے ہیں. تھوڑے آدمی بھی اس یقین پر آ جائیں کہ اللہ کریں گے, نماز پر کریں گے, اپنی قدرت سے کریں گے,
بس تھوڑے کو دیکھو اللہ بچلا کے دکھلائیں گے، ایسے تھوڑے اللہ کا معاملہ کی صاحب تھوڑے آدمی اگر محنت کر لیا اور زیادہ لوگ نہ ان کے ساتھ میں ہو تو یہ ناکام جا تو پھر محنت کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا؟ غور کرو، ایک آدمی اگر اپنی زندگی ایسی بنا لے کلمہ نماز پر اور سب کو نہ جوڑ پاوے، سب سے نہ جڑ پاوے، تو اس کا مطلب وہ ناکام ہو جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی مثال دی ہے کہ ایمان کے سیکھنے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اصحاب کہف 7 ہی آدمی تھے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعضوں نے کم زیادہ بتائے لیکن منیمم مانو چلو 7 تھے، اور پورا وقت کا بادشاہ اور پوری اجتماعات خلاف، لیکن اس 7 آدمی کو اللہ نے کامیاب کیا۔ قرآن میں قصہ بیان کر دیا، ان کے نام میں سورہ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھو پہلے۔ ہاں تو اللہ کی اکثریت اور جماعت کا یہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ صفات دیکھے جائیں گے، ایک ہوگا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، یوسف علیہ السلام اکیلے تھے، ہاں لیکن کنویں میں بھی اللہ نے بچایا، اور زلیخا سے بھی اللہ نے بچایا، اور جیل سے نکال کر بادشاہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، دکھلایا کہ دیکھو اکیلے ہیں لیکن ہماری ذات صفات پہ یقین کرنے والے ہیں، پیغمبر والی صفات ہے، پیغمبر ہیں تو ہم وہ کر کے دکھلاویں کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اور حبیب اجمی کا واقعہ، حبیب نجار کا واقعہ سورہ یاسین میں اکیلے تھا، 3 نبیوں کی تائید کی تھی، اللہ نے کامیاب کیا کہ نہیں؟ سورہ یاسین کے اندر اپنے قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، غور کرو، اکیلے تو تھے، نبی دعوت دے رہے تھے، لوگ انکار کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے، تو یہ کوئی مفسرین نے الگ الگ بتلایا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ جو ہے بڑھائی تھے، نجار بڑھائی کہتے ہیں، بعد نے کہا زمیندار تھے، بہرحال وہ مفسرین جان سکتے ہیں کون تھے، لیکن اتنی بات ہے کہ اکیلا آدمی آیا تھا کہ نہیں تائید کرنے کے لیے توحید کی، تو اللہ نے اس کو نام قرآن میں ذکر کر دیا کہ نہیں اس کا تذکرہ اس واقعے کو، ہاں اور اکثریت والوں کے قرآن میں کس سے بیان کیا کہ سبب اور پرستی میں تھے، اللہ نے سب کو ناکام کیا ہے۔ تو بات اگر اتنی سمجھ میں آ گئی اللہ کرنے والا ہے، یا سمجھ لو مولانا یوسف صاحب نے فرمایا کہ اگر ایمان سیکھ چکے ہوگے نا، نمازوں سے اپنے کام بنوانے والے ہوگے، اگر آئٹم بم گرنے لگیں گے نا اس وقت بھی نماز سے بچارہ کر لوگے، دنیا دیکھے گی، اس لیے اپنی زندگی اس پر لانا ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ سے کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بتاؤ سمجھو، کتابوں میں جو واقعے لکھے ہیں آپ دیکھ لو، جتنے اس قسم کے لوگ ہوئے، چور، بدماش، ڈاکو، جواری، شرابی، یہ بہت جلدی ایمان سیکھ چکے ہیں، بہت جلدی اللہ تک پہنچیں گے، کیونکہ یہ ٹھان لیتے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں تو پھر دوسرے سے پوچھنے جاتے ہیں یار وہ تو حافظ جی تو یہ بتلا دے رہے ہیں، تو کہیں یار بیوقوف ہیں، ایسا تھوڑے سارے لوگ سب بیوقوف ہیں، غلطیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حکم دینا اسباب اختیار کرنے کا، دوا کرنا سنت ہے، کاروبار کرنا اللہ کا حکم ہے۔ اب یہ آدمی دونوں طرف پسو پیش میں ہو گیا، ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، اس کا مطلب سب پڑھے لکھے لوگ دوا کھانے کاروبار کر رہے ہیں، غلط تھوڑے ہے، تو ٹھیک ہے ایسا کرو، پھر اگر دعا سے کام بنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں تو یہ ہے ہی ہے، نماز سے کام بنا تو ٹھیک ہے۔ تو یہ اسباب کی یقین لے کر اس پر محنت کر رہا ہے، یہ زندگی بھر کرتا رہے گا، نہیں بنے گا، یہ شک میں پڑا ہوا ابھی تک۔ اور جو وہ اڑیل قسم کے آدمی ہوتے ہیں وہ مانتے نہیں، کسی سے پوچھنے تک ٹھان لیتے کہ اللہ سے کرائیں گے، ہاں اس لیے جتنے دن میں یہ یقین بن جاوے کہ اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے غیر نکل جاوے، جتنی جلدی نکلی اتنی جلدی کام بن گیا۔ بھائی تمہارے گھر میں کرایہ دار رہ رہے ہیں، مقدمہ لڑو چاہے جتنی جلدی نکال پو اس کو نکال دو۔ اور جو لوگ سیدھے سادھے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھیا ہم لڑائی جھگڑے وہ کرنے والے آدمی نہ، اب جب خالی کرنے کے ہیں تو کہو 10 سال نہ خالی کرے۔ اور اڑیل قسم کا آدمی ہو تو ڈنڈا لے کر ماں بہن کی گالی دیتے، کہا تھا تو ایسے نکالنے ابھی ہاتھ پر توڑ دے، ابھی نے پولیس کا بلائیں۔ یا اس قسم کا آدمی ہو تو پولیس والا جائے، پولیس والے 10,000 روپے دیتا، کہا تھا ہمارا مکان بس تو بہن پولیس آیا تو گالی کرے اٹھا پھینک دے بم پہ، تھوڑی دیر میں خالی ہو جاتے ہیں۔ وڑیل ہوتے ہیں، خالی کو قبضہ ایک ہو کہ نہیں مکان کا اپنا، چاہے بیچو چاہے رہو آرام سے ٹھاٹ کرو۔ تو ویسے سمجھ لو اللہ کا غیر جو دل میں بیٹھا ہے اس کا جتنی جلدی نکال پاؤ نکال دو، سوراوا کر دیو تو زندگی میں بیٹھا رہی ہو۔ اس لیے یہ محنت کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اپنا دماغ لگانا ہے۔ ہاں اور کے لیے اس زمانے کے اعتبار سے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان میں ساری باتیں بتلائی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے اور بھی باتیں، لیکن عربی میں فارسی میں تم کہاں کتابیں ڈھونڈ پئی ہو؟ اس زمانے میں ساری باتیں قرآن حدیث سے بتلائی گئی، سمجھو آرام سے محنت کرو، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ لوگ یہ نا ٹھنڈی ہوئی ہے۔